آج میری بہن کی شادی کو پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آج میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ مجھے اس کی بہت ہی زیادہ یاد آ رہی تھی۔ تانیہ کو یاد کرتے کرتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ گزرا وقت میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ کتنا پیار تھا ہم دونوں بہن بھائیوں میں۔ جب ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے تو تب ابا نے ہم دونوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ ہماری ذرا ذرا سی خوشی کا خیال رکھا تھا۔ اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال دیا، مگر ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور میں بھی اپنی بہن کا خیال رکھتا تھا۔ اپنی نئی کاپیاں پنسلیں اسے دیتا اور خود پرانی چیزوں میں وقت گزار دیا کرتا۔ آج جب گزرا وقت یاد آیا تو میری آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آفس سے گھر آیا تو امی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا۔ تم اور تانیہ دونوں کو ہی بریانی پسند تھی۔ آج بریانی بناتے ہوئے مجھے تانیہ کی بہت زیادہ یاد آئی۔ ماں بھی میری طرح بہت اداس تھی۔ ماں، آپ کی تانیہ سے بات ہوئی؟ وہ کہاں پر ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ گھر میں کیوں نہیں آئی؟ شادی کر کے بھول ہی گئی ہے کیا؟ اسے ہماری یاد نہیں آتی؟ امی میری بات سن کر اداسی سے مسکرائی تھی۔ ارے بیٹا، میں نے 2-3 بار فون کیا تھا، کال اس کی ساس نے اٹھائی۔ کہنے لگی وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ دوسری بار بات کی تو کہنے لگی وہ خاندان میں ایک دعوت پر گئی ہوئی ہے، واپس آئے گی تو اسے بول دوں گی کہ آپ کو کال کر دے۔ تم تو جانتے ہو اپنی بہن کو کتنی لاپرواہ ہے، وہ ہر بات بھول جایا کرتی تھی، مگر وہ شادی کے بعد ہمیں ہی بھول جائے گی، اس بات کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ بھلا ایک خیریت کی فون کال کرنے میں کیا جاتا ہے؟ امی تو مجھ سے بھی زیادہ دکھی تھی، انہیں تانیہ سے شکوہ بھی تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ امی، مجھے اس کے گھر کا نمبر دیں، میں کال کرتا ہوں۔ آخر اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ وہ ہم سے ملنے کے لیے آئی اور نہ ہمیں فون کیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر والے اس پر زبردستی کر رہے ہوں، اسے ہم سے بات کرنے سے روک رہے ہوں؟ میرے دل میں شک کا ناگ بیٹھ گیا تھا۔ امی نے فوراً سے میرے خیال کی نفی کی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، وہ تو بہت ہی زیادہ رکھ رکھاوے والے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے ہیں۔ ہماری تانیہ کو تو انہوں نے بیٹی بنا کر رکھا ہے، تبھی تو وہ وہاں جاتے ہی ہم لوگوں کو بھول گئی۔ ان لوگوں نے اسے اتنا پیار دیا کہ اسے ہماری یاد ہی نہیں آ رہی۔ خیر تم کھانا کھاؤ، میں کل اس کے گھر جاؤں گی۔ میں نے اپنی بہنوئی کا نمبر ملایا، نمبر بن جا رہا تھا، اور پھر میں نے اس کے گھر کا نمبر ملایا تو اس کی ساس نے وہی بات کی۔ ارے وہ تو گھر پر نہیں ہے، دونوں میاں بیوی خاندان میں ایک دعوت پر گئے ہوئے ہیں، جیسے واپس آئیں گے تمہاری بات کروا دوں گی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جب بھی فون کرو وہ ایک ہی بات کہتی، کل میں ان کے گھر جاؤں گا، تانیہ کو ڈانٹ دوں گا، اس سے بولوں گا کہ ہم تمہارے لیے اتنا پریشان ہیں اور تمہیں ہمارا خیال تک نہیں آیا۔ اگلے دن میں آفس سے اٹھ کر تانیہ کے گھر کی طرف آ گیا تھا۔ 2 سال پہلے ہی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ یہاں میں مینیجر تھا۔ میری تنخواہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ میں اور امی تو بہت خوش تھے کہ اب ہمارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ تانیہ کی میں نے دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ اس کی شادی غیروں میں ہوئی تھی، دراصل میری اور تانیہ کے خاندان والوں سے بنتی نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو کے انتقال کے بعد کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، ہمارا حال احوال پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب جب ہمارے حالات اچھے تھے تو سبھی رشتہ گانٹھنے کی کوشش میں تھے، مگر میں نے امی کو صاف کہہ دیا کہ اب میں ان رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا جنہوں نے ہمیں مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور یوں میری ضد میں تانیہ کی شادی غیروں میں کر دی گئی تھی۔ ہمارے لڑکے کے بارے میں جو بھی معلومات کروائی تھی، مجھے سب کچھ ٹھیک ہی بتایا دیا گیا تھا۔ وہ دبئی جاب کرتا تھا اور میری بہن کو بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے کر جانے والا تھا۔ تانیہ کے گھر آیا تو اس کی ساس کہنے لگی کہ وہ دونوں تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں، تم اتنے دور سے آئے ہو، بیٹھو میں تمہاری چائے بنواتی ہوں۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کہ تانیہ ہم سے مل کر کیوں نہیں گئی۔ غصے میں بنا کچھ کہے اور بغیر پانی پیے وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ گھر آ کر امی کو بتایا تو وہ بھی بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی تو بہت بدل گئی تھی، بھلا اپنے سگے رشتہ داروں سے اتنی جلدی کیسے کوئی دور ہو سکتا ہے؟ مگر نہ جانے کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ مزید 1 مہینہ گزرا تو ہمیں آدھی رات کو تانیہ کے سسرال سے کال آئی تھی۔ اس کی ساس نے روتے ہوئے کہا ہمیں کال کی اور کہنے لگی کہ تانیہ کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس وقت میں اور امی دونوں ہی جاگ رہے تھے، ہم دونوں مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تانیہ کی ساس کا فون آیا تو کال امی نے اٹھائی تھی۔ اسپیکر پر ہونے کی وجہ سے میں نے بھی ان کی ساری باتوں کو سن لیا۔ اگلے دن جب ہم اس کے سسرال پہنچے دیکھا کہ اس کا سارا جسم جل چکا تھا۔
صرف چہرہ بچا تھا۔ میں اور امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان لوگوں نے میری بہن کو جان بوجھ کر مارا ہے۔ انہوں نے میری بہن کو جلایا ہے، مگر اس کی ساس کا کہنا تھا کہ وہ آدھی رات کو چائے لینے کے لیے کچن میں گئی تو گیس لیک ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ہم نے اسے نہیں مارا، بھلا ہم اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے ان لوگوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے قاتل لگ رہے تھے، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان لوگوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ گھر آیا تو میں نے امی سے کہا کہ میں اس گھر کی لڑکی سے شادی کروں گا، اور پھر اس کو بھی گھر میں قید کر کے رکھوں گا، اس کو بھی برباد کروں گا، اسے کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ تب ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا، اب وہی سب کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری بہن کو تو انہوں نے ہم سے دور کر دیا، اس کی جان لے لی۔ آخر تانیہ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میری بہنوئی بھی دبئی واپس چلے گئے تھے۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور ان کے خلاف پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنا پر پولیس نے میرا کیس خارج کر دیا تھا اور اس کو ایک حادثہ ہی قرار دیا۔ میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے پھر ان کے خاندان کے بڑے لوگوں کو بیچ میں بٹھایا اور ان سے کہا مجھے اس گھر میں شادی کرنی ہے، اپنی بہن کی موت کا انتقام لینا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے مجھے نہ صرف اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کیا بلکہ اسی جمعے کو نکاح کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے۔ اسی جمعے کو میں امی کو لے کر نکاح کرنے کے لیے گھر آ گیا تھا، مگر امی مجھے راستے میں بار بار روکتی رہیں۔ بیٹا تم ایسا مت کرو، کسی کے لیے کسی کی سزا کسی دوسرے کو مت دو، وہ لڑکی بے گناہ ہے، آخر تم اس سے گناہ کی سزا کیسے دے سکتے ہو جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں؟ مگر میں ان کی ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ نکاح کے وہ چند کلمات جنہیں لوگ زندگی کا سب سے خوبصورت بندھن سمجھتے تھے، میرے لیے ایک جنگ کا اعلان تھے۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو سارہ بنت احمد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو میرے ذہن میں اپنی بہن تانیہ کا وہ جھلسا ہوا چہرہ گھوم گیا جو میں نے سسرال کے صحن میں دیکھا تھا۔ میں نے نہایت سرد لہجے میں کہا، قبول ہے، لیکن یہ قبولیت محبت کی نہیں بلکہ اس نفرت کی تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے میرے اندر پل رہی تھی۔ میں نے سارہ کو ایک بیوی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بہن کے قاتلوں کے نمائندے کے طور پر قبول کیا تھا۔ میرا مقصد اسے خوشیاں دینا نہیں بلکہ اس کے خاندان کے گناہوں کی وہ سزا دینا تھی جو قانون نہیں دے سکا تھا۔ رخصتی کے بعد جب سارہ میرے گھر آئی تو وہ روایتی دلہنوں کی طرح شرم و حیا اور آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے ہوئے تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کو وہ اپنے بسانے آئی ہے وہاں ان کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ کانٹوں سے ہوگا۔ پہلے ہی دن میں نے اسے بتا دیا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک قیدی کی ہے۔ میں نے اس سے اس کا موبائل فون چھین لیا اور اسے ایک پرانے کمرے میں رہنے پر مجبور کیا۔ سارہ شروع میں حیران ہوئی، اسے لگا شاید میں کسی پریشانی میں ہوں۔ اس نے ہمدردی کا ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن میں نے اسے جھڑک کر دور کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا رویہ مزید تلخ ہوتا گیا۔ میں آفس سے گھر آتا تو میرا غصہ ساتویں آسمان پر ہوتا۔ وہ بیچاری سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، امی کی خدمت کرتی، لیکن میں نے کبھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہ ہر وقت دھولی سہمی سی رہتی۔ میرے جوتوں کی آہٹ سنتے ہی اس کے رنگ پیلے پڑ جاتے اور وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے اسے ڈرا کر ایک عجیب سا شیطانی سکون ملتا تھا۔ جب وہ روتی اور اس کی ہچکیاں بن جاتی تو مجھے لگتا کہ میں اپنی بہن تانیہ کا انتقام لے رہا ہوں۔ میں اسے دیکھ کر اکثر کہتا، تمہارے خاندان نے میری بہن کو تڑپایا تھا، اب تم تڑپو گی۔ وہ معصومیت سے مجھے دیکھتی اور کچھ کہنے کی ہمت نہ پاتی۔ میں نے سارہ کو اس کے گھر والوں سے مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ اگر وہ اپنے میکے والوں سے بات کرے گی تو اسے ذہنی سکون ملے گا، اور میں اسے سکون نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک دو بار میری ساس کا فون آیا۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے پوچھا، بیٹا سارہ کیسی ہے، اسے بات کروا دو، لیکن میرے اندر چھپے انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے انہیں نہایت غلیظ زبان میں جواب دیا اور کہا، تمہاری بیٹی مر گئی ہے، ہمارے لیے دوبارہ یہ فون مت کرنا۔ میں نے فون پٹک دیا اور سارہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا حال تانیہ جیسا کر دوں گا۔ مہینے گزرتے گئے، نہ اس کے گھر والوں ملنے آئے اور نہ ہی میں نے اسے جانے دیا۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ یہ کیسا خاندان ہے، کیا انہیں اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہیں؟ کیا وہ اتنے بے حس ہیں کہ ایک بار بھی یہ دیکھنے نہیں آئے کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے؟ میرا یہ شک کہ وہ لوگ ظالم ہیں مزید پختہ ہو گیا۔ مہران تانیہ کا شوہر تو پہلے ہی دبئی بھاگ گیا تھا۔
पीछे ये बूढ़ी औरत और इसके रिश्तेदार थे जिन्हें मैं तड़पता हुआ देखना चाहता था। शादी के कुछ अर्सा बाद सारा हमला हो गई। ये खबर सुनकर अम्मी तो बहुत खुश हुई। उन्होंने सारा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दिल में एक और ही मंसूबा चल रहा था। मैंने सोचा कि अब यही वक्त है इन लोगों को असल तकलीफ़ पहुंचाने का। मैं जानता था कि एक हामला औरत को सबसे ज़्यादा अपने मेके और माँ की ज़रूरत होती है। मैंने सारा को तैयार होने का हुक्म दिया। वो समझी कि शायद मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ या घुमाने। लेकिन जब मैंने इसे इसके ससुराल के दरवाजे पर उतारा तो इसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने इसे वहाँ छोड़ दिया और इसकी सास से कहा, यह तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल लो। अम्मी ने घर में बहुत हंगामा किया। वो रोईं चिल्लाईं, बेटा वो इस हाल में है, इसे अपनों की ज़रूरत है, तुम इसे इस जहन्नम में क्यों छोड़ आए। लेकिन मैंने अपनी ज़िद के आगे किसी की ना सुनी। मैं चाहता था कि वो लोग सारा का खर्चा उठाएं, इसकी बीमारी और हालात हमल के मसाइल झेलें, ताकि इन्हें अंदाज़ा हो कि किसी की बेटी का बोझ उठाना और फिर इसे खो देना क्या होता है। सारा को वहाँ गए 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैंने एक बार भी इसकी खैर खबर नहीं ली। फिर एक दिन खबर मिली कि अल्लाह ने इसे बेटे से नवाजा है। मैं अंदर से खुश हुआ कि मेरा वारिस आया, लेकिन मेरा तकब्बर और इंतकाम की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अभी इसे मज़ीद वहाँ रहने दूँ ताकि वो लोग बच्चे का बोझ भी उठाएं और तंग आ जाएं। एक दिन सारा का फ़ोन आया। वो ज़ोर कतार रो रही थी। इसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं मर जाऊँगी, मेरे बच्चे को बचा लें। लेकिन मैंने कहकमा लगाकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं इसे तड़पते हुए देखकर खुश हो रहा था। इसी तरह मज़ीद 1 साल गुजर गया। इस दौरान ना मैंने सारा को देखा और ना अपने बेटे को। कभी कभी रात को मुझे अपने बेटे की मासूम सूरत का ख्याल आता तो दिल धड़क उठता। आखिर एक बाप का दिल था, कब तक सख्त रहता। एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ। मैंने सोचा कि आज जाकर देखता हूँ कि मेरे बेटे ने किसकी शक्ल पाई है और वो लोग किस हाल में हैं। जब मैं सारा के घर पहुँचा तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। घर का सदर दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। सियन के कोने में मेरे 1 साल का बेटा ज़मीन पर पड़ा रो रहा था। इसके कपड़े इतने गंदे थे कि पहचाने नहीं जा रहे थे। इसके चेहरे और हाथों पर मक्खियाँ भनक रही थी और वह भूख या प्यास से निढाल होकर सिसकियाँ ले रहा था। इसे उठाने वाला कोई नहीं था। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गया और इसे सीने से लगाया। मेरा खून खोलने लगा। फिर मेरी नज़र सारा पर पड़ी। वो किचन के बाहर ज़मीन पर बैठी बड़े बड़े पतीले धो रही थी। इसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। इसकी रंगत जो कभी गुलाबी हुआ करती थी अब जर्द पड़ चुकी थी और वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। करीब ही इसकी माँ कुर्सी पर बैठी इसे गंदी गालियाँ दे रही थी और कह रही थी, जल्दी हाथ चला कामचोर, तेरे बाप ने यहाँ कोई जागीर नहीं छोड़ी थी। मैं गुस्से से पागल हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैंने धाड़ कर पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर सारा ने सर उठाया। मुझे देखते ही इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो भाग कर आई और मेरे पैरों में गिर गई। मुझे यहाँ से ले जाएं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने गुस्से से इसकी माँ की तरफ देखा और कहा, तुम अपनी सगी बेटी के साथ ये सलूक कर रही हो, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तब सारा ने वो सच बोला जिसने मेरी ज़िंदगी की बसात पलट दी। ये मेरी सगी माँ नहीं है, इसने सिसकियों के दरमियान बताया। मैं यतीम हूँ। ये मेरे बाप की दूसरी बीवी है और मैं इनकी पहली बीवी की बेटी हूँ। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझे पर ज़मीन तंग कर दी थी। उन्होंने मेरा निकाह आपसे सिर्फ़ इसलिए किया था कि मुझसे जान छूट जाए और इन्हें मेरा बोझ ना उठाना पड़े। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ा तो उन्होंने मुझे एक नौकरानी बनाकर रख दिया। मेरे बच्चे को दूध तक नहीं देती। ये मेरा सर चकरा गया। इस लड़की को मैंने जालिम समझकर इंतकाम का निशाना बनाया था। वो खुद दुनिया की सबसे मजलूम लड़की थी। मैंने एक ऐसी रूह को पामाल किया जो पहले ही ज़ख्मों से चूर थी। मैंने सारा से वहीं रो रो कर माफ़ी मांगी। मैं कितना बड़ा गुनाहगार था। मैंने एक यतीम का हक मारा, इसे दुख दिया और इसे इसी जहन्नम में वापस भेज दिया जहाँ से वो निजात पाना चाहती थी। मैंने इसी वक्त इसे और अपने बेटे को वहाँ से निकाला और अपने घर ले आया। घर आकर मैंने सारा की बहुत खिदमत की, इससे माफ़ी मांगी और इसे वो मकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। तब एक रात सारा ने मुझे तानिया की मौत का वो सच बताया जो आज तक छुपा हुआ था। आपकी बहन तानिया को इसी औरत ने जलाया था, सारा ने कांपती आवाज़ में बताया। तानिया को मालूम हो गया था कि इसकी सास घर के जेवरात चोरी करके अपने भाइयों को दे रही है। तानिया ने जब आवाज़ उठाई तो इस औरत ने इसे रास्ते से हटाने के लिए गैस लीक करके इसे आग लगा दी। मैंने अपनी आंखों से इसे तड़पते देखा था, लेकिन मैं मजबूर थी। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मेरा दिमाग घूम रहा था।
میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی جاؤں گا اور اس عورت کا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں انتقام کی آگ میں دوبارہ جلنے لگا، لیکن جیسے ہی میں گھر سے نکلنے لگا میرا فون بجا۔ یہ ان کے پڑوس سے ایک جاننے والے کا فون تھا۔ احمد بھائی، آپ کے سسرال میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر میں آگ لگی اور اس عورت کی اپنی دونوں سگی بیٹیاں کمرے میں محصور ہو کر زندہ جل گئی۔ وہ عورت اب سڑک پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے فون بند کیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ سارا میرے پاس آئی اور میرا کندھا تھپ تھپا کر بولی، دیکھ لیں، قدرت نے آپ کا انتقام لے لیا۔ جو آگ اس نے تانیہ کے لیے جلائی تھی، اسی آگ نے اس کا اپنا سب کچھ راکھ کر دیا۔ اب آپ سکون کر لیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج میں سارا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میرے دل میں آج بھی وہ کسک باقی ہے کہ میں نے ایک معصوم کو اپنے غصے کی بھینٹ چڑھایا۔ میں نے سیکھ لیا کہ انتقام کبھی انسان کو سکون نہیں دیتا۔ سکون صرف معافی اور عدل الہی پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ تانیہ کی روح کو آج سکون مل گیا ہوگا، کیونکہ مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور اس کا بھائی اب ایک ظالم نہیں بلکہ ایک محافظ بن چکا تھا۔ ایک دن اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا اور اس نے مجھے بیٹی عطا کی۔ تب میرے اندر کا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا، کہیں قدرت مجھ سے میرے گناہوں کا حساب اسی ننھی سی جان کے ذریعے نہ لے۔ مجھے رہ کر ہی وہی خیال ستا رہا تھا کہ جو رویہ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ رکھا تھا، کل کو اگر وہی سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ مکافات عمل کا تصور مجھے لرزا رہا تھا۔ میرا سانس پھولنے لگا اور میں وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے جو ظلم سارا پر کیے تھا، اب ان کا سایہ میری بیٹی کی نصیب پر پڑے گا۔ میں اسی عالم خوف میں سارا کے پاس گیا جو ابھی ہوش میں آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری ہمت جواب دے گئی اور میں اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ سارا میری اس حالت پر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنا کمزور ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے، آپ کو تو مسکرانا چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے سارا کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، سارا، میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی، تمہارا فون چھینا، تمہیں قید رکھا، تمہارے میکے والوں کے سامنے تمہیں ذلیل کیا اور حاملہ ہونے کے باوجود تمہیں اس جہنم میں چھوڑ آیا۔ کہیں ان سب باتوں کا بدلہ اللہ میری اس بیٹی سے نہ لے۔ میں ایک برا انسان ہوں سارا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ورنہ میں اس بوجھ کے ساتھ جی نہیں پاؤں گا۔ سارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اس کے لبوں پر ایک نہایت پرسکون اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے چہرے سے لگائے اور بڑی محبت سے بولی، آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ مجھے اور میرے بیٹے کو اس جہنم سے نکال کر لائے تھے۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہماری بیٹی کے نصیب بہت اچھے ہوں گے اور وہ اپنی زندگی میں ہر خوشی دیکھے گی جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مزید کہنے لگی، میرے پیارے شوہر، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ سب تو قدرت نے میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ آزمائشیں تو مجھے جھیلنی ہی تھی، بلکہ آپ نے تو میری زندگی سنوار دی ہے۔ اگر آپ تانیہ کا بدلہ لینے کے بہانے مجھے اپنے گھر نہ لاتے تو میں آج بھی ان ظالموں کے گھر میں ایک لاوارث نوکرانی بن کر سسک رہی ہوتی۔ آپ نے مجھے عزت دی، گھر دیا اور ماں بننے کا مان دیا۔ اب اس ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں اور اپنی بیٹی کا استقبال مسکراہٹ سے کریں۔ سارا کی ان باتوں نے میرے تڑپتے ہوئے دل کو وہ قرار بخشا جو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے سارا کی صورت میں صرف بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ دی جو میری خطاؤں کو اپنی محبت میں چھپا لیتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ گود میں لیا، اس کی پیشانی چومی اور سچے دل سے توبہ کی کہ اب میں ایک ایسا باپ بنوں گا جس پر میری بیٹی فخر محسوس کر سکے، اور ایک ایسا شوہر جو سارا کے ہر آنسوؤں کا بدلہ خوشی سے چکائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔